बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी बैक साइड पे है रचना टाउन, इस तरफ है तो राना टाउन, यानी कि मैं इस टाइम रचना टाउन एंड राना टाउन के सेंटर में खड़ा हूँ। शादरा का इलाका है, हैदर रोड का विज़िट करूँगा। मैसेजेस काफ़ी आ रहे थे तो मैं आज सोचा कि क्यों ना हैदर रोड को विज़िट करूँ, शायद कि हमारी आवाज़ आपके कानों तक यानी कि हुकूमत के कानों तक पहुँच सके। तो चलते हैं हैदर रोड का विज़िट करते हैं। ये सीधी ट्रैफिक जा रही है आगे कालाशाह काकू से आगे कहाँ जाना आपने, गुजरांवाला जाना है, जहाँ मर्जी आगे निकल जाएँ सियालकोट को, यहाँ से आप निकलेंगे। और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो सीधा आगे रचना टाउन है, आगे इमाम कॉलोनी फ्लाईओवर, उससे सीधा आगे शादरा चौक। और रचना टाउन एंड राना टाउन के सेंटर में तकरीबन ये लगता है ये है हैदर रोड। हम जाएंगे हैदर रोड का विज़िट करते हैं। तो मेरे साथ आप चलें, बड़े आगे उस रोड की ज़रा सिचुएशन तो देखें, क्या कंडीशन है इस रोड की इस टाइम। तो चले हैदर रोड जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारे वज़रा, MNAs, MPAs और चेयरमैन, नाज़मीन, नायब नाज़मीन, कौंसलर, सब लोग आखिर वो अपने अपने हलके की तरफ निगाह क्यों नहीं दौड़ाते। यार बहुत ज़्यादा टूटी हुई रोड है। मैं बाइक पे हूँ और बाइक पे बड़े झटके लग रहे हैं। मैं बाइक यहाँ रोकता हूँ, पैदल चलता हूँ। कैमरा मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि आपको रोड की कंडीशन दिखा सकूँ। आप देखें किस हाल में है ये रोड, कितनी टूटी हुई रोड है। जब यहाँ बारिश होती होगी तो आप इमेजिन करें कि यहाँ से आवाम कैसे गुजरती होगी। और सामने पुलिस ही आ रही है, नीचे गंदा नाला बह रहा है। मैं इस इलाके के ज़िम्मेदारान से बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई फेंस नहीं है, ये छोटी सी बाड़ लगी हुई है। यकीन करें, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई हादसा होता है तो डायरेक्ट इस गंदे नाले के अंदर गिर सकता है इंसान। तो इसका ख्याल किसने रखना है। यहाँ पे एक जो बाड़ बनाई गई है, इस बाड़ को ऊंचा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस रोड को जितनी जल्दी हो सकता है बनाया जाए। इस रोड से पहले एक रोड आती है कॉलेज रोड, मैंने वहाँ पर जब वीडियो अपलोड की उसके बाद भी वहाँ के ज़िम्मेदारान ने कुछ जलसा किया और जलसे में कहा कि भाई फंडिंग ही नहीं है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन है, हम कैसे बनाएं यहाँ पे रोड। तो मैं दायरा अदब में रहकर रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कब बैन किया, जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तब से। उससे पहले 5 साल 10 साल आप लोग हुकूमत कर रहे थे, क्या किया। ये लॉलीपॉप दे देते हैं जी। देखिए अब तो यहाँ पे फंडिंग ही नहीं आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बैन कब किया? अभी 2-3 मंथ से, उससे पहले तो बैन नहीं था। आपने क्यों काम नहीं करवाया? तो इसलिए मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगा, खुदारा आंखें खोलें, वोट देने से पहले बंदा पहचानें, पार्टी देखें क्या ये अवामी हकूक़ या अवामी फलाह के लिए काम करेगी या नहीं करेगी। देन आप अपने वोट का इंतखाब करें। बारकैफ इस रोड की हालत देखकर मुझे यकीन करें बड़ा दुख और दिली तकलीफ़ पहुंच रही है कि जब मेरी बहनें, माएँ, बेटियां यहाँ से गुज़रती होंगी, स्पेशल जब बारिश होती है तो बॉयज़ हैं बाइक शाइक लेके कहीं निकल जाते होंगे, गर्ल्स यहाँ से कैसे गुज़रती होंगी। देखें ज़रा हाल, कितने खड्डे हैं इस रोड पे। यकीन करें कि आप सब मेरे साथ खड़े हो जाएं। ये चैनल आपका चैनल है, मलिक सजाद रिजवी आपका चैनल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर आएंगे उतना ही इस चैनल की वर्थ में इजाफ़ा होगा और हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचने में आसानी होगी। और इंशाअल्लाह हम अपने इलाका के मसाइल को डिस्कस करते ही रहेंगे। मैं सिर्फ शाहदरा ही नहीं बल्कि पूरे लाहौर के अंदर इंशाअल्लाह विज़िट्स करूंगा। बल्कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि जहां जहां मैं पहुंच नहीं सकूंगा वहां पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वहां का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आप शेयर कर दीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसको अपलोड कर दूँगा। आप देख लें रोड के सेंटर में गटर का ढकना खुला हुआ है तो ये बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। अज़ान शुरू हो चुकी थी जिस वजह से वीडियो को स्टॉप किया था। अज़ान हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। इस रोड की हालत आप देख रहे हैं। मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो, ये आपका इलाका है और आपने अपने इलाके की ये तबाही मचा रखी है। लेकिन
عوام کو میں یہ ضرور کہوں گا، اپنی پبلک سے یہ بات لازمی کروں گا کہ اس حالت کے ذمہ دار آپ خود بھی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، مل جل کر قدم بڑھا کر چلنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم برادریزم دیکھتے ہیں ووٹ دیتے ہوئے، یہ میری برادری سے ہے۔ ہم پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، بھئی میرے دادا پردادا ان پارٹیز کو ووٹ دیتے تھے، میں اسی کو ہی دوں گا۔ ہم شخصیت پرستیوں کو دیکھتے ہیں، یار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، نہیں، نظریہ دیکھیں، اور کم از کم سارے اکٹھے ہو کر نا، پوری بستی ایک جان بن کر، ایک زبان بن کر اپنے کسی اچھے لیڈر کا انتخاب کریں، اور دیکھیں کہ آپ کے حلقہ میں کون کیا کرواتا ہے۔ کیا ہے کہ بھئی الیکشنز ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، جب ووٹ لے لیے اس کے بعد تو کون میں کون، میرا آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ پھر وہ علاقہ جس کا الیکشن سے پہلے جلسوں میں وعدے کیے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایسے کہ ایسے ہی وہ علاقے رہتے ہیں، حالت بدتر سے بدترین ہو جاتی ہے، لیکن اس طرف کوئی منہ نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیں۔ ووٹ کا انتخاب بڑی سوچ سمجھ کر کرنا، یہ آپ کی امانت بھی ہے بھائی۔ دیکھیں حال دیکھ رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جب ہم برابر کے ٹیکس پیئر ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یکجہتی نہیں ہے، ہم جاتے نہیں ہیں اپنے لیڈرز کے پاس، اور انہیں تو خیال ہے ہی نہیں ہے نا، ہمیں خود جانا ہے بھائی، خود جائیں اور ان کو جا کے منائیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، ہمیں کام کروا کے دیں۔ لیکن بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے سی ایم صاحب سے، پی ایم صاحب سے، کہ جناب یہ بستی آپ کی بستی ہے، یہ شہر آپ کا شہر ہے، یہ نگری آپ کی نگری ہے، آپ 20 کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو کیوں نہ دیکھا کہ اس بستی کے لوگ 17-18 سال سے کس طرح رہ رہے ہیں؟ آپ نے نہ دیکھا، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ آپ اس جگہ کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کی عوام جاگ چکی ہے۔ اپنا حق لینا سیکھیے بھائی، میں سب سے کہوں گا اپنا حق لینا سیکھیے، اپنے اندر کم از کم اتنا شعور ضرور لے کر آئیں کہ میرا علاقہ، میری گلی، میرا شہر، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی میں اکیلا کیوں، میں بھی اکیلا یہاں پہ آگے ویڈیو بنا رہا ہوں نا، میں کیوں بنا رہا ہوں؟ مجھے درد ہے عوام کا، شاید میری آواز حکومت کے کانوں تک پہنچے اور یہ روڈ بن جائے، تو میرا خیال ہے کہ رفاع عامہ، راستے کو محفوظ کرنا یا راستے کو صاف کرنا، شاید اللہ تعالیٰ میری اسی کاوش کو قبول کر لے۔ مجھے بس آپ سب کی دعائیں چاہیے، اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے۔ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، میں یہاں سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اب واپس نکلوں، یہ حالات ہیں۔ سی ایم صاحب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جس کی بھی حکومت آتی ہے، اپنے ان وزیروں مشیروں پر، ایم این اے ایم پی ایس، چیئرمین، کونسلر، نائب ناظمین، جو بھی آپ بناتے ہیں، ان پر اس علاقے کی خبر لازمی رکھنا، ان سے یہ ڈیٹیلز لیتے رہنا کہ بتائیں حیدر روڈ کا کیا حال ہے، ٹھیک کیا یا نہ کیا۔ انتہائی بری صورتحال ہے اس روڈ کی۔ آپ سب کو اٹھنا ہے، آپ سب کو جاگنا ہوگا، آپ سب کو ایک زبان اور ایک جان بن کر کھڑے ہونا ہوگا، دین اس کی حالتیں سنور سکتی ہیں۔ میں یہاں سے واپس نکلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کسی سے بات بھی کروں اور ان سے جان بھی سکیں اس روڈ کے بارے میں کہ یہ کب سے اس کی حالت اس طرح ہے اس روڈ کی۔ میں آپ سب سے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر رہا ہوں، مجھے اکثر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، سجاد بھائی یہاں یہ پرابلم ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں فل ٹائم یوٹیوبر نہیں ہوں، میری اپنی جاب ہے، میرے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نمبر نوٹ کریں، اگر آپ کوئی ایسا پوائنٹ دیکھتے ہیں، کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہیں جس کو اپلوڈ ہونا چاہیے، حکومت سے ڈسکس ہونا چاہیے، تو آپ اس جگہ کو، اس پوائنٹ کو ریکارڈ کریں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا۔ بول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنی آواز لگا دوں گا اور میں آگے اس ویڈیو کو اپنے اسی چینل ملک اسٹار رضوی اینڈ فیس بک پیج ملک اسٹار رضوی دونوں پر اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر میرا حصہ بن جائیں، یعنی کہ ہم اپنی عوام کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کو اپنی حکومت تک پہنچانے کے لیے آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں،
تو نمبر نوٹ کر لیں 0310441441. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ میں خود بھی وزٹ کروں، جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں وزٹ بھی کرتا ہوں. تو یہ حالات حیدر ٹاؤن کے. اللہ تعالیٰ اس علاقے پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جلد کوئی ایسا مسیحا عطا کرے اس علاقے کو کہ جو اس روڈ کو جلد از جلد بنا دے. اور مجھے اب یہی لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی اب کام شام اگر ہوں گے ان روڈز پر تو، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کام ہو جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ آواز آگے جائے گی اور یہ دبنگ آواز بن کر ابھرے گی. آپ سب کا ساتھ رہا تو اس علاقے کی سنی بھی جائے گی. انشاءاللہ اس علاقے میں کام ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. میں حکومت کو یہ دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ انکل جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا اسی روڈ کے بارے میں. یہ بھی کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ بھئی 17-18 سال سے ہم یہاں پہ اس روڈ کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. یہ روڈ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو میں تو اس علاقے سے نہیں ہوں، تو انہی سے جانتے ہیں اس کی کہانی ان انکل جی کی زبانی. جی السلام علیکم. ہاں جی انکل جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. انکل جی علاقہ کیڑا ہے؟ روڈ کا کی نام ہے؟ حیدر روڈ. حیدر روڈ ہے. روڈ سیدھی مین تو آ رہی ہے اور جا کتنے رہی ہے اگے؟ قبرستان تک. قبرستان تک جا رہی ہے. تے کی حالات نے اتنے؟ کوئی بندہ نہیں آیا؟ کسی نے آ کے پوچھا نہیں تو؟ آ رہے ہیں 16-17 سال ہو گئے نے انجی ویکھ رہے ہیں جی، نظر آ رہا ہے. 16-17 سال تو روڈ اسی طرح ہی ہے، کسی نے روڈ بنائی نہیں. ٹوٹی پھوٹی ہوئی ساری روڈ ہے. تے کس طرح آبادی والے جاندے نے اتھوں؟ ایک باری بندہ کھانا کھا کے اتھوں نہیں گزرے نا، میرا خیال ہے کہ وہ قبرستان تک جاندے ہضم ہو جائے گا. ہضم اور روٹی پھر انہیں کھانا پینا. پھر روٹی کھانے پہ جائے گی. چلو جی باقی کوشش کر رہے ہیں جی تہاڈی آواز حکومت تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. حضور والا جناب میں اپنے سی ایم صاحب سے مخاطب ہوں کہ یہاں کی عوام بڑی محبت کرنے والی ہے، بڑا پیار بانٹنے والے ہیں. ان سے پیار لیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، ان سے محبتیں لیجئے، ان کو ان کے حقوق دیجئے. آپ جو کر سکتے ہیں آپ دیں ان کو. اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرنے لگا ہوں کہ الیکشن کے بعد اس علاقے کی اسپیشلی اس روڈ کی ضرور سنی جائے گی. اور اپنی حکومت سے اور یہاں کے ارباب اختیار سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس روڈ کو اور اہل مکی کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے. یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ ہی کے اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے علاقے اور اس روڈ کا احوال لازمی جانا کریں. اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ، اپنے بھائی محمد سجاد کو دیجیے اجازت. اللہ رسول کے بعد.